ہمارے ساتھ آج بہت ہی معروف شخصیت ہیں مفتی عبدالقوی صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ مفتی صاحب پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں تو سب جو سوشل میڈیا کے ہمارے بچے اور بچیاں ہیں ان کو وقت دینا اپنے لیے باعث عبادت سمجھتا ہوں۔ پھر آپ کا نام تو عثمان ہے، عثمان کو ٹائم نہیں دیں گے تو اور کس کو ٹائم دیں گے؟ جزاک اللہ مفتی صاحب۔ اچھا مفتی صاحب، سب سے پہلے تو نوجوان نسل یہ بات جاننا چاہتی ہے کہ ماشاءاللہ آپ کی خوبصورتی کا کیا راز ہے؟ میرے بیٹے یہ راز سیدنا امام علی پاک بتا کے گئے۔ جی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ چہرے پہ مسکراہٹ۔ تیسرا نمبر پہ نوجوان نسل اور بالخصوص خواتین کا احترام۔ یہ تین کیفیات کو ہماری نوجوان نسل اپنا لے تو انشاءاللہ ہر ایک کا شکوہ ہے جی میں 26 سال کا ہوں، 28 سال کا ہوں، 30 سال کا ہوں، تو ایک رشتہ نہیں ملتا، اور مفتی صاحب آپ کے نکاح تو درجوں میں جا رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان تین چیزوں کو کہ چہرے پہ مسکراہٹ رکھیں، خواتین کا احترام کریں، اور اس کے بعد جب بھی گفتگو کریں میٹھی گفتگو کریں، تو انشاءاللہ جتنے ہمارے سننے والے نوجوان ہیں، خواہ وہ خواتین ہیں خواہ مرد ہیں، اسی 2025 میں انشاءاللہ ان کا شادی ہو جائے گی، کیونکہ وہ شادی والے ہیں۔ مفتی صاحب، شادی سے تھوڑا سا نوجوان نسل یہ بھی جاننا چاہ رہی ہے کہ آپ کو نکاح کے بہت زیادہ پیغامات موصول ہوتے ہیں، جبکہ ہمیں تو کوئی موصول ہی نہیں ہوا آج تک، نہ مزید کوئی امید ہے۔ دیکھیں میں بڑا احترام میں بات کرتا ہوں، یہی بات حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک کے اندر تھی۔ اب ہر محترمہ اس زمانے میں سمجھتی تھی کہ جس کے نکاح کا تعلق حضرت سیدنا امام زین العابدین پاک سے ہو گیا تو یہ کتنی عظیم اور بخت والی نسبت ہے۔ تو آج یہ سمجھ لو کہ جس محترمہ کو مفتی عبدالقوی صاحب کے ساتھ نکاح کا تعلق ہو جائے تو اس کی بڑی عظمت ہے، اور میرے لیے بھی عظمت ہے کہ بہرحال میں چونکہ خواتین کا احترام کرتا ہوں، تو اس لیے جو میں بتا رہا ہوں نا کہ 3-4 چیزیں یہ اختیار نوجوان نسل کریں تو انشاءاللہ سب کے نکاح قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب اسی 2025 میں پڑھائیں گے۔ اچھا مفتی صاحب، یہ بتائیے گا آپ عمران صاحب کے بارے میں تھوڑا سا، پی ٹی آئی کے بارے میں اگر ہم بات کریں، چونکہ آپ ان کی مذہبی ونگ کے چیف ہیں، تو آپ نے 2 باتیں بولی تھی۔ آپ نے بولا تھا کہ عبدالقادر ٹرسٹ میں خان صاحب کو سزا ہوگی یا پھر ان کو عدت والے معاملے میں سزا ہوگی، اور آپ کی بات بالکل ٹھیک ثابت ہوئی ہے۔ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میرے بیٹے، جنوری 2012 سے میری جب شمولیت ہوئی پی ٹی آئی میں، وہ ہر چیز سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ موجود ہے، اور میں بڑے فخر سے 2 باتیں کہہ سکتا ہوں۔ جتنے فخر کے ساتھ، جتنے اعزاز کے ساتھ، جتنے احترام کے ساتھ میری شمولیت ہوئی تھی پی ٹی آئی میں، نہ اس طرح کا انداز جہانگیر ترین کے لیے ہوا، نہ اس طرح کا انداز شاہ محمود صاحب کے لیے ہوا۔ اب تو ہمارے وکلاء کا تو انداز اس سے بالکل ہی کم درجے کا ہے، صرف ہمارے خان صاحب کا چناؤ ہے کہ اس کو یہ بنا دو، اس کو یہ بنا دو، اس کو۔ میں تو باضابطہ طور پہ پریس کانفرنس جن کا انعقاد خود عمران خان صاحب کے حکم پر ہوا اور مرکزی سیکریٹریٹ میں، اور آپ اس میں دیکھیں کہ میں خان صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوں، پہلے میں نے گفتگو کی ہے اور خان صاحب نے کہا ہے کہ آج کے بعد ہر طرح کی دینی رہنمائی ہم مفتی عبدالقوی صاحب سے لیں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ کوئی 10-12 دن نہیں گزرتے تھے جب مفتی صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ بنی گالا میں ہوں، کور کمیٹی کا میں ممبر، سینٹرل کمیٹی کا میں ممبر۔ پھر میری جو ملاقاتیں ہوتی تھی خان صاحب سے، مجھے نعیم الحق مرحوم اور باقی حضرات مبارک دیتے تھے کہ جتنی توجہ کے ساتھ آپ کی بات خان صاحب سنتے ہیں، تفصیل میں نہیں جاتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، مدینہ جیسی ریاست، پھر فاروق اعظم کے حوالے سے عمر اللہ، پھر یہ جتنی باتیں ہیں یہ سب میں نے الحمدللہ ان کو بتائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ میں خان صاحب کے مزاج کو بھی جانتا ہوں، اور جو ہمارے اس وقت موجود ہیں حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب، اور ان اداروں سے میرا تعلق آج کا نہیں ہے۔ میں جب مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا اور رابطہ عالم اسلامی کا ممبر بنا، اور پھر ضیاء الحق صاحب کا دور تھا، تو ہم نے ضیاء الحق صاحب کو بھی دیکھا، وہ رنگ اور تھا۔ پرویز مشرف کے ساتھ تو میری یوں دوستی تھی، عمران خان صاحب سے بھی زیادہ وہ رنگ بھی ہم نے دیکھا۔ یہ حضرت حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب اس زمانے میں مدینہ پاک میں تھے اور قرآن کا حفظ کر رہے تھے، اور میں جب جاتا تھا عمرے پر تو مدینہ منورہ میں ان سے ملاقات ہوتی تھی، اس وقت گورنر تھے۔ تو معنی یہ ہے کہ ہر طرح کے رنگ کو میں نے قریب سے دیکھا۔ مجھے اس لیے یقین تھا خان صاحب کے مزاج کو بھی سمجھ کے، ہمارے جو ادارے ہیں ان کا مزاج بھی سمجھ کے، عالمی جو حالات ہیں ان کو بھی سامنے رکھ کے، جو آدمی ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھے گا
اس کو جو پھر سزا دی جائے گی وہ بھی دینی حوالے سے دی جائے گی. القادر یونیورسٹی میں سزا ہوئی جو آپ نے سنی, اور عدت کے حوالے سے بھی جو اب فیصلہ ہوگا وہ آپ کے سامنے آ جائے گا. البتہ میں نے ایک جملہ کہا ہے آپ کے پروگرام سے پھر کہتا ہوں, جس دن قبلہ مفتی عبدالقوی صاحب عدت والے کیس میں شامل ہو گئے اسی دن یہ مقدمہ داخل دفتر ہو جائے گا, نہ کوئی سزا ہوگی نہ کوئی مسئلہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ خاور ملیکہ صاحب موجود ہے, ان کے پاس وہ تاریخ موجود ہے جو انہوں نے مجھے دکھائی, اس کے مطابق عدت مکمل ہو چکی ہے. اور جو قانونی خلو ہوئی ہے اس کے حوالے سے بھی میں نے حدیث مبارک پڑھی کہ حضور کا فرمانا ہے کہ خلو یافتہ عورت کی عدت صرف بحیضۃ واحدہ 1 منسل. 1 منسل کا معنی ہے کہ میکسیمم 1 مہینہ, اور یہاں تو 1 مہینے 13 دن کا وقفہ ہے. تو بہرحال آئندہ جو سزا ہونے والی ہے خان صاحب کو وہ اسی عدت کے کیس میں ہوگی, اور ہمارے قائد محترم کو اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے. اب وہ اقتدار کو بھول جائے, صدارت کیا ہوتی ہے, پاکستان کی وزارت عظمیٰ کیا ہے, زندگی اور موت اللہ کے قبضے میں ہے. تو یہ بھی میں نے پشین کوئی بڑی دیر سے کی ہوئی ہے کہ خان صاحب کا مستقبل یہ ہے کہ جس دن فوت ہوں گے اس دن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ ہو. اچھا مفتی صاحب تھوڑا سا یہ بتائیے گا, ماضی میں بھی ہم نے دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگوں نے کوشش کی ہے, اور جب بھی آپ اعلیٰ عہدوں پہ فائز رہے تو آپ کے خلاف ایک پلاننگ کر کے کچھ لوگوں کو لانچ کیا گیا, خاص طور پہ لڑکیوں کو, اور آپ کے جو الفاظ ہیں ان کا چناؤ ہر بندے نے اپنے پروگرام میں ڈیفرنٹ وے میں یوز کیا. آپ بات اور کرتے ہیں, بیچ میں سے کلپس نکال کے اس بات کو دوسری طرف لے جایا جاتا ہے. تو یہ آپ کے اتنے زیادہ دشمن کیوں ہیں کہ جو آپ کو گرانا چاہتے ہیں؟ لیکن ایک اور بات میں کروں گا کہ آج تک آپ کو اللہ نے اتنی عزت دی, جو بھی آپ کے خلاف لانچ ہوا وہ خود ہی گر گیا. میرے بیٹی بات یہ ہے کہ ان بچوں کا یہ قصور نہیں. بات یہ ہے کہ میں نے کہا کہ جب سعودی عرب کے اندر بہت سارے مشروبات پہ لکھا گیا الحلال, تو اب پوری دنیا سے میں